جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا تصویریں بولتی ہیں۔ کل ایک ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے درمیان۔ اس ملاقات پر پوری دنیا کی نظریں تھی، کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ہمارا دشمن بھی ہے، اس کی بھی اس پہ نظر تھی اس حوالے سے۔ اور مریم نواز شریف جو وزیر پنجاب ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے گلے شکوے بھی کیے ہیں، اور پاکستان انڈیا کا ایک دفعہ پھر فائنل میں میچ ہے۔ اس حوالے سے ایکسکلوسیو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر کوارڈینیشن ضیاء بلوچ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر، ایک بڑی اہم ملاقات تھی، بڑے اچھے طریقے سے ہوئی، ہمارے پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ ہوا، جو پروٹوکول ملا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ملاقات کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا پاکستان معاشی طور پہ مزید مستحکم ہوگا؟ سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں اس ملاقات کا سر۔ جی، سب سے بڑی بات آپ نے یہ کی ہے کہ پاکستان کو اس کے حوالے سے ملے گا کیا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جو کہتے ہیں امریکہ کی جو یاری ہے نا جی، یہ یاری بری ہے، دشمنی تو اس کے ساتھ بری ہوتی ہے، لیکن دوستی اس سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کوئی آسان سے نہیں، دوستی اور دشمنی بھی بیٹھ دونوں بری صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا، آپ ٹرمپ صاحب کا ایٹیچیوڈ دیکھیں نا، تو جب اس نے کسی چیز سے حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کو اپنا باپ بنا لیتا ہے، سر آنکھوں پر نہیں بٹھاتا بلکہ وہ اس کو جناب باپ بنا لیتا ہے اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ آپ پیوٹن کے ساتھ دیکھیں، اس نے کہا جی کمال ہے، پیوٹن جیسا بندہ تو دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن پیوٹن اپنے ملک کی سلامتی، اپنے مفادات پر اڑ گیا تو کہتا ہے وہ تو بالکل ناکارہ نکلا، بالکل بیکار نکلا۔ آپ مودی کے حوالے سے دیکھ لیں، مودی اس نے کہا جی دنیا کا بہترین شخص ہی مودی ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے، لیکن مودی نہ افغانستان سے بگاڑنے کے لیے تیار ہوا، نہ چین سے بگاڑنے کے لیے تیار ہوا، اس نے کہا یہ ناکارہ۔ اب سارا کا سارا زور جناب اس کا مودی پر ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیگر دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، ایون سعودی عرب کو دیکھ لیں نا آپ، جب اس کہتا ہے تو واہ جی واہ، بڑی تعریف، محمد بن سلمان، شاہ سلیمان، اور جب اس کو آنکھیں پھیرنی ہوتی ہیں تو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے آپ ہمارے بغیر 10 منٹ کے لیے بھی شاہ نہیں رہ سکتے، ہماری وجہ سے آپ کی حکومت قائم ہے، آپ کی شہنشاہی قائم ہے، اور اس کی قیمت ہمیں ادا کرو۔ وہ پیسے مانگنے، مطلب بے دید ہونے کی بھی حد انتہا تک ہے۔ اچھا، یہ تو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ۔ اچھی بات یہ ہے کہ چلو اس وقت پاکستان کی بڑی تعریف کر رہا ہے ہمارے جناب سید عاصم منیر صاحب کو، اس نے کہا جی عظیم رہنما ہے۔ اچھا، اب تک ہمارے ہاں جو کوالٹی تھی وہ ایز آفیسر جو ہے نا، اس کو پاکستان میں تو جج کیا جاتا ہے نا، کیونکہ وہ آرم فورسز کے سربراہ ہیں۔ ایز اے لیڈر، ایز اے رہنما ان کو ابھی تک یہاں نہیں دیکھا گیا، لیکن چونکہ صدر ٹرمپ صاحب نے ان کو عظیم رہنما کہہ دیا، تو اب ان کا نیا رول جو ہوگا وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک آرمی آفیسر اور لیڈر کے طور پر، فیلڈ مارشل کے طور پر سے ہٹ کر اب شاید ایک رہنما کے طور پر ہوگا، وہ لیڈ کریں گے۔ دوسری طرف جناب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی جناب لیڈر کہا ہے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب وہ ہیں جن کو ان کے بڑے بھائی کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہے، لیکن میاں نواز شریف ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں تینوں تے ایک شیر تو زیادہ شیر سناندا بل بھی نہیں آندا، تینوں چج بھی نہیں آندا، کی کرتا رہنا ہے، مطلب ان کی یہ صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال ان کو بڑی تعریف کی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے اس کے پیچھے بہت بڑے مقاصد ہیں۔ آپ نے ایک ہی لفظ میں، ایک ہی جملے میں کہا کہ تعریفوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اچھے مرغے بھی کھلائیں، اچھا کھانا بھی کھلائیں، وائٹ ہاؤس میں ان کو پذیرائی بھی دیں، آپ واشنگٹن ڈی سی پہ جب جاتے ہیں تو ان کو ریڈ کارپٹ آپ استقبال بھی کریں، لیکن اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک بات میں آپ سے کہوں، پاکستان کو کچھ حاصل ہو نہ ہو، لیکن پاکستان کو فکر کرنی چاہیے کہ پاکستان کے پاس جو کچھ اس وقت ہے وہ کہیں جو وہ کہتا ہے گبا نہ دے۔ ٹرمپ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس سے جب مسافہ کیا جائے نا تو بعد میں اپنی انگلیوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی انگلیاں پوری ہیں یا نہیں ہیں، اس نے رکھ تو نہیں لی۔ بہرحال وہ تعریف کر رہا ہے، اچھی بات ہے، تعریف کرتا رہے۔ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، اس میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ ٹرمپ آپ نے کیا ملے گا کیا پاکستان کو، جیسے آپ نے پاکستان سے لینا کیا چاہتا ہے؟ جی، پاکستان سے جناب ایک تو افغانستان کو وہ اس نے جناب بگرام جو ایئر بیس ہے وہ اس نے لینا ہے، وہاں اس نے اپنی موجودگی ثابت کرنی ہے۔ نمبر 1 اس کی دیکھیں، کسی کی چودراہٹ جب چیلنج ہو رہی ہو نا، شیر ہے نا جنگل کا بادشاہ ہے، تو وہ جنگل میں جناب بڑا آرام سے کھلے پھرتا ہے، آرام سے بیٹھتا ہے، آتا جاتا ہے، کوئی نہیں کام کرتا۔ ایون اس کے لیے جو شکار ہوتا ہے وہ بھی شیرنیاں کر کے لاتی ہیں، وہ آرام سے بیٹھ کر کھاتا ہے، لیکن اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی ٹیریٹری میں ایک اور شیر آ گیا ہے، اس کی رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پھر وہ جی نہیں سکتا، وہ رہ نہیں سکتا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ سارا ٹیکا، سارا دھونس دھاندلی
یہ جناب روب دبدبا، یہ بادشاہت ختم ہونے والی ہے. اس وقت امریکہ کی دھونس دھاندلی، بادشاہت، روب دبدبا ختم ہونے والا ہے. کہاں سے؟ روس سے ختم ہونے والا تھا، روس کو وہ دبائے بیٹھے ہیں. اس کے بعد جو خاموشی سے آگے بڑھ رہی ہے قوت وہ چین ہے. اسے پتہ ہے اب چین کا مقروض ہو چکا ہے امریکہ، ٹھیک ہے، اس کے پاس اس وقت بھی جناب میں بات جا چکی ہے. جی بالکل. اور اس کو جو بڑا زوم تھا نا کہ میرے پاس جو ہتھیار ہیں وہ تو کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتے. یہ جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی وہاں نمائش کی ہے جناب، ایک ایگزیبیشن ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے قومی دن پر جو ہتھیاروں کے دکھائے ہیں دنیا کو، وہ ایسے ہیں کہ ہوش اڑا دینے والے ہیں. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو اس کو چیلنجر ہیں وہاں جا کر بیٹھے. چین کے لیے انڈیا نے راستہ دینا اسے بند کر دیا، اب پاکستان واحد راستہ بنا ہے. ماضی میں بھی ہم دیکھیں امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے لیکن ڈالر لیتے رہے. لیکن یہ جناب جو ٹرمپ ہے یہ ڈالر دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں مجھ سے صرف تعریف کرا لو، آپ بڑے عظیم رہنما ہیں، آپ عظیم شخصیت ہیں، اسی میں میرا سارا کام کر دو. ایک چیز بتائیے گا، ایک بیچ لگایا ہوا تھا امریکہ کے جھنڈے کے ساتھ، ایک چھوٹا جہاز کا پن کی ہوئی تھی، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بڑی زیر بحث ہے. اچھا خیر اس کی ڈیٹیلز آپ کچھ بتائیں گے اس کے حوالے سے کیا ہے، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ٹرمپ کے حوالے سے پاکستان کو ایکسٹرا ہوشیار رہنا چاہیے. ٹرمپ کو اس حوالے سے ایزی نہیں لینا چاہیے، اور خاص طور پر وہ جب تعریف کر رہا ہو تو اس وقت وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس حوالے سے زیادہ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. نیو یارک سے اب واشنگٹن سے واپس آتے ہیں پاکستان کی طرف. کل ایک وزیر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے تقریر کی جس میں پاکستان، اس نے صدر زرداری کو اپنا بزرگ اور بلاول کو چھوٹا بھائی بھی کہا، اور ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے گلے شکوے بھی کیے. سر کیا ہے اس لیے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ہائبرڈ نظام یہاں قائم کیا ہو. آج بھی آپ کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں 2025 ہمارے لیے بڑا زبردست رہا. ہم نے جناب ساری عدلیہ کو کنٹرول کر لیا، ہم نے سارے نظام کو کنٹرول کر لیا، پوری امریکہ کو اپنے جناب قریب کر لیا، ہمارے ساتھ ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی. یعنی کل کی جو ملاقات تھی نا، یہ ایک پیک تھی. آپ یاد رکھیے گا جب ایک سسٹم انتہا پر پہنچتا ہے تو پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اب یہ انتہا تک پہنچو، کوئی راستہ نہیں تھا جسے انہوں نے جناب بند نہ کیا ہو. اب چونکہ سارے راستے بند ہو گئے تو اب نئے راستے کھلیں گے، اور صاحب ذرا ان کے لیے وہ درست نہیں ہوں گے. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جو ریئل پاکستان کی آواز تھی، جو سب سے زیادہ 70 سے 80% ووٹ لے کر ایک پارٹی آئی تھی جس نے 2/3 اکثریت حاصل کی تھی، اس کو انہوں نے دبا دیا، مصنوعی طور پر دبا دیا. دھوں سے، دھاندلی سے، جبر سے، ظلم سے. اس کی آواز، اس کی تصویر اٹھانا، اس کی تصویر چھاپنا، ہر قسم کی آپ کو پتہ ہے پابندی ہے. آپ میں اتنی جرت نہیں، کسی میں اور جرت نہیں کہ اس کی تصویر چھاپ سکیں. اچھا اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جعلی کیسوں میں ڈالا ہوا ہے. کیا ایک خاتون کی ضمانت کی 7 مہینے 9 مہینے بعد سنوائی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے سرکاری وکیل نہیں آیا، لہذا 1 مہینے آگے کر دو. جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو آپ بے چین ہوتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ بے چین ہے، لیکن وہ بظاہر چونکہ ایک شو کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکی، لہٰذا اب آپس میں نورا کشتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جیسا نورا کشتی نہیں، دیکھیں ایک یہ الیکشن ہوا، بلاول بھٹو زرداری جو لاہور سے الیکشن لڑے ہیں، عطا اللہ تاڑر کے خلاف ہارے ہیں. اس ٹائم یہ ایک دوسرے کے خلاف بڑی جنگ رہی ہے، ہم نے وہ جلسے بھی کور کیے، اس میں بھی رہے ہیں. اس کے بعد بھی جب بجٹ آتا ہے. اچھا طلال صاحب، ایک اللہ تعالیٰ کو آپ نے جان دینی ہے، آپ نے کور بھی کیا ہے، آپ ان سائڈ سٹوری بھی ہے. صرف ایمانداری سے بتا دیں عطا اللہ تاڑر وہاں جیت گئے تھے؟ سر میری ایک بات سنیں، نہیں اسے ادھر ادھر نہ گھمائیں نا، دیکھیں میری بات سنیں. سچ بات کروں گا، اسٹیٹ پہ بات کروں گا. جو حقائق تھے نا وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے پیپلز پارٹی کے گورنر کہہ چکے ہیں، وہ تو پیپلز مسلم، وہ پیپلز پارٹی تو چوتھے نمبر پر تھی، اس کو چھوڑے پڑے. کیا عطا اللہ تاڑر اس پہ وفاقی وزیر اطلاعات ہے؟ دیکھیں سچ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. دیکھیں نہیں ابھی آپ نے ایک الیکشن کی بات کی، میں نے کور تو اس پر بھی بات کریں نا، ایک تو گواہی دے دیں. اچھا آپ کہہ دیں عطا اللہ تاڑر واقعی جرمن جیتا ہوا ہے، مجھے کیا پتا سر ڈبے سے کس کے ووٹ کیا لکھنے، میں اندر تو نہیں تھا نا. ہاں اب یہ بات دیکھیں، اب صورتحال دیکھیں. یہ دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور اب میاں اظہر کی آپ لاہور میں کور کر رہے ہیں. میاں اظہر کی جو سیٹ تھی وہاں پر انہوں نے آپس میں پیکٹ کر لیا، الائنس کر لیا کہ ہمارا ایک ہی امیدوار ہوگا. کس کے خلاف؟ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس کے خلاف ہوگا. جب ایسی صورتحال ہو کہ مصنوعی طور پر ایک پارٹی کو آپ نے دبا دیا ہے، اس کے خلاف پھر آپ مصنوعی طور پر آپس میں لڑائیاں لڑیں گی.
बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज हो, ना बिलावल जीता हुआ है ना मरियम नवाज जीती हुई है। अच्छा, बिलावल तो फिर भी चलो अपने बाप बदादा और पीपल्स पार्टी की वजह से जीता हुआ है, मरियम नवाज तो बिल्कुल नहीं जीते हुई, उसे एक आम लड़के ने जनाब उसे हराया हुआ है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो आप मसनूई लड़ाइयां लड़ते हैं। ये पीपल्स पार्टी नून लीग एक सिक्के के दोनों रुख हैं, आपको पता है, और ये मसनूई लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अंदर और कुछ नहीं है। नहीं सर, मेरी बेशक मसनूई, आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होती बीच में तो ये फिर एक जैसे रहेंगे? हाँ, आज से 20 साल पहले नवाज़ नसरुल्लाह कहते थे, वो कहते थे एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और आज से 15 साल पहले इमरान खान ने कहा था कि मैं जब आऊंगा ना तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अच्छा, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ऐसे था जैसे जमीन और आसमान। हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्लिप्स मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो जाए, आप तो सपोर्ट कर सकते थे 10 साल। अच्छा, फिर बाकियों को छोड़े, आप 20 साल से जनाब पाकिस्तान की सियासत पर, लाहौर की सियासत पर और पाकिस्तान नजर है, आप आज से 10 साल पहले तसव्वुर कर सकते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी होगी? क्यों इकट्ठी हुई है? क्यों इकट्ठी हुई है? इस वजह से कि खौफ उसका है। तो जाली किस्म की जमहूरियत है, हाइब्रिड निजाम है, यहां पर आपस में नूरा कुश्तियां हो रही हैं, वरना दोनों आपस में बहन भाई हैं, दोनों छोटी बड़ी पार्टी हैं जनाब, दोनों एक दूसरे पर। अच्छा, कभी इनको जरूरत नहीं, पीपल्स पार्टी, मुझे सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी से गिला है। देखिए, नून लीग तो जनाब ताजरों की जमात है, ताजर वो जनाब टेक एंड गिव करते हैं और कुछ नहीं करते। उनका ना डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक है, ना इंसानी हकूक से ताल्लुक है, ना कानून से ताल्लुक है, ना किसी और चीज से ताल्लुक है। मियां शरीफ जो थे ना, बड़े मियां साहब, वो कहते थे कि यहां पाकिस्तान में सियासत करनी है ना ते ਤੁਹਾਡਾ जनाब जेड़ा पुलिस चीफ है ना वो ਤੁਹਾਡਾ होना चाहिए। ये उनके बार बार अपने दोस्तों में कहा करते थे, चीफ ਤੁਹਾਡਾ होना चाहिए। मतलब चीफ जो ਤੁਹਾਡਾ होएगा, फिर अब सिर्फ वो पुलिस चीफ नहीं, जो भी चीफ थे, चाहे वो जनाब बड़े बड़े मुतबर्रिक और मुकद्दस इदारों के थे, सारे चीफ उन्होंने अपने लगवा लिए। लिहाजा अब वो समझ रहे हैं कि हमने सारा कुछ फतह कर लिया, लेकिन ये सारा कुछ मसनूईपन है। और मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अपने लिए स्पेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन हो तो हम दुनिया को दिखा सके हम एक दूसरे के मुखालिफ है। अंदर से ये दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ। सर, जाते जाते ये बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है फाइनल में एशिया कप पे, 2 मैच पाकिस्तान इंडिया से पहले ही हार चुका है, 7 की मेरे ख्याल से टोटल मैच अब तक हार चुका है। क्या इंडिया का प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, और इस हवाले से आपका क्या सर नुक्ता नजर? देखें, क्रिकेट के साथ ना हमारी जज्बाती, पाकिस्तानी कौम की जज्बाती वाबस्तगी है। यकीन करें, हमें कोई बड़ी खुशियां नहीं मिलती, एक हम मैच जीत जाते हैं ना इंडिया के खिलाफ, हमें इंटरटेनमेंट से हटकर आगे जा चुके हैं, हमारे जज्बात उससे आगे जा चुके हैं। देखिए, इंटरटेनमेंट तो बाकी भी होती है ना, लेकिन क्रिकेट हो और फिर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, वो जस्ट इंटरटेनमेंट नहीं रह जाता। एक एक बॉल, एक एक कदम के साथ पाकिस्तानियों के दिल धड़क रहे होते हैं, तो उसके साथ जज्बात वाबस्ता होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हाइब्रिड निजाम है, हाइब्रिड निजाम ने इस खेल को भी आलूदा कर दिया है। यहां पिछले दिनों तबसरा किया जा रहा था जनाब पाकिस्तान का ये तीसरा मैच होगा ये फाइनल में, कि पाकिस्तान जो पहला मैच था वो जनाब बिल्कुल ठुस हो गया, दूसरे मैच में थोड़ी सी कारकर्दगी दिखाई, अब वो कहते तीसरे मैच में जरा, तो ऐसा किया करेंगे जनाब इंडिया के साथ, जब भी कोई मैच हो तो 5 मैच रखा करें, तो 5वें मैच में हो सकता है हमारी जनाब कोई बेहतरी की गुंजाइश निकल आए। मेरी दिल की ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते, इस सिलाब की मारी कौम, दीगर जो हमारे आफात परेशानियां, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी होगी। इंशाल्लाह हम देखेंगे, दुआ भी करेंगे, लेकिन हकाइक से नजर नहीं चुरानी चाहिए। हकाइक ये कि कोई मौजज़ा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंडिया प्रोफेशनली खेल रही है और आप जनाब शख्सियात के बुनियाद पर टीमों में आए हुए हैं। बाबर हो, रिजवान हो, जिसे पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि उस जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है, उसे अपने जाती इनाम की खातिर आपने बाहर निकाला हुआ है, और फिर तवक्को करते हैं इंडिया से जीतने की। लेकिन उसके बावजूद मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते। जैसा कि आपने सुना है कि ज़ियाद साहब की भी दुआ है, मेरी भी दुआ है, पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि इंडिया से पाकिस्तान एशिया कप में जीते। ऐसी मजीद इंफॉर्मेशन और खबरों के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर।